عورتیں کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن سکو۔ برادران اسلام، یہ جو ہم آن لائن درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے احکام و مسائل پر بات کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے احکام و مسائل وہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گوش گزار کر سکیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت پر بات کریں گے، اور فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت پر بات کی جائے۔ چنانچہ بڑے ہی خوشبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں نیکیاں کما کر اور اس نیکیوں کے سیزن سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے دنوں اور راتوں کو اور اس کی مبارک گھڑیوں کو وہ بے مقصد ہی گزارتے جا رہے ہیں اور ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بہت ساری برکات اور بہت ساری رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس دفعہ پوری عالمی سطح پر جو کرونا کا ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ رمضان اس طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ سحریوں اور افطاریوں اور تراویحوں کی وہ رونقیں وہ مسجدوں میں ناپید دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال اس رمضان کے مہینے کے اندر یہ چونکہ مساجد میں دروس کا سلسلہ
اور خطبات کا سلسلہ اور خلاصۃ التراوی کے پروگرام نہیں ہو رہے، تو مناسب معلوم یہ ہوا کہ آن لائن کوئی بات دوسروں تک پہنچائی جائے تاکہ یہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا فریضہ وہ سر انجام دیا جا سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ آج کی گفتگو میں تھوڑی سی بات پہلے رمضان کی روزوں کی فضیلت پر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ تو بڑی مشہور ہے کہ رسول اکرم نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کم از کم وہ 10 گنا تو اجر رکھتی ہی رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے اس کے عمل کی نوعیت کے مطابق اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے جو زمین میں بویا جائے اور اس ایک دانے سے پھر 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں اور ہر سٹے میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اسی طرح ایک نیکی سے 700 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل اللہ کے ہاں یہ اہمیت رکھتا ہے، سوائے روزے کے، کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کا دستور، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ صرف میرے ہی لیے ہوتا ہے، یعنی روزے دار کو اور اللہ تعالیٰ کو ہی صرف روزے کی کیفیت کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَيَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لِأَجْلِي، کہ میرا بندہ صرف میری وجہ سے اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو قربان کرتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس میں روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے مطابق کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس کو نقد بنقد روزہ افطار کرنے کے وقت ہی مل جاتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو قیامت والے دن میسر آئے گی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ فرمایا کہ یہ روزے دار اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ،
کہ اس روزے دار کے منہ سے وہ پیدا ہونے والی سمیل وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تیسری ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ مختلف، باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد، تو اسی طرح ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان اس دروازے کا نام ہے کہ جس کا تعارف آپ نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ لا يدخل منہ احد، اس میں سے نہیں کوئی داخل ہوگا الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے۔ یقال این الصائمون، قیامت والے دن آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کدھر ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ باب الریان میں سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ لا يدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اغلق علیہم، تو وہ دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منہ الا الصائمون، تو لم يدخل منہ احد، کوئی اس میں سے اور داخل نہیں ہو سکے۔ تو گویا ایک اسپیشل دروازہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے لیے فٹ کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے جنت کو، اور اس کا نام باب الریان ہے۔ چوتھی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ کون سا روزے دار اللہ کو پسند ہے۔ ہر روزے دار نہیں، بعض ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد سوائے بھوک اور پیاس کی اور کچھ نہیں ہوتا، صبح سے لے کر شام تک بس بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی جو احتیاطیں اور روزے کی حالت میں جو پرہیز ہے وہ نہیں ملحوظ رکھتے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا کان یوم صوم احدکم، یہ چوتھی یہ حدیث ہے، فلا یرفس ولا یسخب، کہ جب تم میں سے کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ نہ تو کوئی بےہودہ بات کرے، ولا یسخب، اور نہ وہ شور و غل کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی بھی دے تو فَلْيَقُلْ أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس سے جھگڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ کہہ دے کہ بے شک میں روزے دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے دار بےہودہ باتیں اور شور و غل اور گالی گلوچ اور گندی زبان، جھوٹ بولنا اور چغلیاں کرنا، ان جیسی قباحتوں سے نہیں بچتا، اس کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پانچویں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، حرام کھانا اور 2 نمبری جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تو فرمایا کہ اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، فرمایا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کی اہمیت کو بیان کیا، وہاں روزے کی احتیاطوں کو بھی بیان کیا۔
5ویں چھٹی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اہمیت بڑی ایک مثال سے واضح فرمائی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے پہلے قدم پر، پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر آمین کہا۔ تو صحابہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا تو اس وقت مجھے جبرائیل میرے پاس تھے تو انہوں نے ایک بد دعا کی تھی کہ جو آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی سنتا ہے اور سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا تو وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ تو جناب جبرائیل نے یہ بد دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی کہ آمین، یا اللہ قبول فرما، ایسا ہی ہو۔ دوسری پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں اپنی سیٹ نہ بک کروائے اور جہنم سے آزادی نہ حاصل کرے تو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بھی رحمت سے دور کر دے، وہ آدمی بھی تباہ اور برباد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور اسی طرح تیسری جب سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ آپ نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ اس وقت جناب جبرائیل یہ بد دعا کر رہے تھے کہ جو آدمی رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن، رمضان کی مبارک گھڑیاں اور یہ مبارک ساعتیں اپنی زندگی میں پالے اور ان سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنا وہ جنت میں داخلہ نہ کروا سکے اور جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے، اللہ کے عرش کے نیچے اپنی سیٹ نہ ریزرو کروا سکے، فرمایا کہ وہ آدمی تباہ ہوا، برباد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہ ایسا ہی ہو۔ اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ وہ آدمی کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جس کے لیے فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جناب جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور اس پر انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کی آمین کی تاب لا سکے؟ 7ویں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقدم، کہ اے خیر تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یعنی جو پہلے نیکیاں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، صدقہ کرتا تھا، سچ بولتا تھا، حلال کا خیال رکھتا تھا، بڑوں کا ادب کرتا تھا، تو وہ آدمی جو خیر کا متلاشی تھا اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، مزید خیر اور برکت والے کام کرے، نیکیوں کی طرف مزید آگے بڑھے۔ فرمایا اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے، آواز لگاتا ہے یا باغی الشر اقصر، کہ اے شر کے متلاشی، گناہ کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حرام کھانے والے، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، منکرات کا ارتکاب کرنے والے، رمضان کا مہینہ ہے، اب تو کو حیا کر، کوئی شرم کر، اور تو اب تو باز آ جائے ان گناہوں سے۔ تو یہ میں نے 7 احادیث آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی ہیں جن کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہمارے سمجھنے والی یہ ہے کہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، وہ عبادت چاہے نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا حج کی شکل میں ہو،
یا جہاد کی شکل میں ہو، کوئی بھی عبادت اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اس کو کہتے ہیں فرض یا واجب، اور دوسری قسم اس کو کہتے ہیں نفل یا مستحب۔ تو گویا یہ دو بنیادی اقسام ہیں۔ تو جس طرح نماز ہے، نماز میں کچھ نمازیں وہ ہیں جو فرض ہوتی ہیں، جیسے نماز پنجگانہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ فرض نمازیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو مثال کے طور پر ان کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو نوافل کہا جاتا ہے، وہ نفلی نمازیں ہیں۔ تہجد ہے، اشراق ہے، تراویح ہے، یہ نوافل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے تو یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، باقی جتنے بھی انسان اپنی زندگی میں حج کرتا ہے ان کی حیثیت نفل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے، اس میں سے کچھ ایسا صدقہ ہے جو فرض ہے، اور اس سے مراد یہ زکوٰۃ ہے یا عشر ہے یا فطرانہ ہے، یہ فرض ہے۔ یہ جو صدقات ہیں یہ فرض ہیں۔ ان کے علاوہ جو بندہ سارا سال خرچ کرتا رہتا ہے تو وہ نفلی صدقات میں سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فرض روزہ ہے اور ایک نفل روزہ ہے۔ فرض روزہ یہ 3 اقسام پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک قسم ہے رمضان کا روزہ، یہ بھی فرض ہے، اور دوسری قسم ہے کفارے کا روزہ، کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کفارے ہیں۔ رمضان کے روزے کی حالت میں کوئی آدمی اگر کوئی تعلق استوار کر لیتا ہے ان کا کفارہ لاگو ہوتا ہے۔ تو گویا ایک فرض روزہ رمضان کا ہے اور دوسرا فرض روزہ کفارہ ہے، اور تیسرا روزہ وہ نذر کا روزہ ہے۔ چونکہ نذر جب کوئی انسان مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، گویا کہ اب اس نے وہ روزے اپنے اوپر خود فرض کر لیے ہیں، لاگو کر لیے ہیں، واجب کر لیے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ فرض روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس کی فرضیت کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل جو میں نے شروع میں ہی آیت مبارکہ پڑھی تھی، سورہ البقرہ، اور اس کی 183 نمبر آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ قرآن مجید کا ہی بعض حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس آیت میں اتنا فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، لیکن کس مہینے کا روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے یہ یہاں وضاحت نہیں۔ صرف 2 آیتیں مزید آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہدایت کی باتیں ہیں اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان کے مہینے کا تعارف ان لفظوں میں کروایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یعنی کہ قرآن نازل کیا گیا۔ آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب حاضر ہو کا معنی کیا ہے؟
حاضر ہو کا معنی یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر وہ صحت مند ہے اور اس مہینے کے اندر وہ باقاعدہ یعنی مقیم ہے، مسافر نہیں، تو اس آدمی کے اوپر بھی یہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ یعنی اس آدمی پر لازم ہے۔ تو گویا کہ یہ دو دلیلیں ہو گئیں، ایک کتب علیکم الصیام، دوسری دلیل فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، اور تیسری ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے روزے کو باقاعدہ یعنی ارکان اسلام میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اسلام کی 4-5 بنیادوں میں سے یہ چوتھی بنیاد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز وہ 2 گواہیاں ہیں، ایک یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا پرستش کے لائق نہیں، فرمایا اطاعت نہیں ہے، واجب الاتباع نہیں، اور دوسرا رکن کیا ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن کیا ہے، وہ ہے ایتاء کے روزے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس آدمی نے یعنی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے سیاہ اس کے بال تھے، کوئی سفر کے آثار بھی نہیں نظر آ رہے تھے، تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے ہوئے، یعنی جس طرح بندہ تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے تو اس طرح بیٹھ کر چند سوال کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجھے آپ بتائیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات نماز قائم کرنا، اور تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بات رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بات بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال اسلام کے بارے میں تھا، تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح ایک 5ویں دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعرابی آیا اور اس نے آ کر یہ یعنی سوال کیا، کہنے لگا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں داخلے کا جو سلیبس اور جو نصاب بتایا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہ کر، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور تو فرض نماز قائم کر، اور تیسری بات وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور چوتھی بات وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ۔ قال، جب یہ آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، قال والذی نفسی بیدہ، اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس پر پورا عمل کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر اپنی اس بات کا اظہار کر کے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر کوئی آدمی زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض روزوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا ہم نے ٹاپک جو بیان کیا وہ تھا رمضان کے روزوں کے فضائل کے اوپر، جس پر میں نے 7 احادیث آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری جو بات میں نے عرض کی وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں۔ اچھا، فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ کام نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہے، اللہ کے ہاں وہ خطاکار ہے، وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ اور نفل کام وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ نہ بھی کرے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کے کرنے سے اجر اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنا فرض ہے لیکن اس کے اندر مسواک فرض نہیں ہے۔ اگر مسواک کریں گے تو اجر اور ثواب تو ملے گا، نہ کریں گے تو وضو ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوتا بندہ۔ تو گویا فرض وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے سے بندہ گناہگار قرار پاتا ہے، خطاکار قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحت مند ہے اور وہ تندرست ہے اور وہ مقیم ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے اور وہ خطاکار۔ بعض لوگ صرف یہ سگریٹوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پان کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کریں جی، بس بغیر سگریٹ پیے گزارا نہیں ہوتا، پان کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، حقہ پیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی سستی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، لہذا روزہ فرض ہے، اور یہ حرام چیزوں کی وجہ سے اس فرض کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان چیزوں سے تو سارا سال ہی پرہیز کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں حقہ، سگریٹ، یہ نسوار اور اس طرح کی چیزیں، یہ منشیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ یہ چیزیں تباہ کرنے والی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اب ہم تیسری بات بس بیان کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شروط و وجوب الصوم، کہ روزہ واجب ہوتا کن شرائط پر ہے، کون سی شرائط پائی جائیں تو روزہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ وہ نمبر 1، سب سے پہلی شرط ہے الاسلام، کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو اس پر روزہ فرض ہوگا، کافر پر روزہ فرض نہیں۔ جو آدمی ہے ہی کافر، کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے الاسلام۔ اگر کوئی آدمی 40-45 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس سے بالکل یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اب آپ اپنی پچھلی زندگی کے روزے مکمل کریں اور ان کی قضا دیں۔ اور اگر کوئی آدمی حالت کفر میں روزہ رکھے بھی، مثلا ایک آدمی ہے ہندو لیکن وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، مجھے یہ عبادت اچھی لگتی ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا روزہ رکھنا بالکل بیکار عمل ہے۔ تو پہلی شرط ہے الاسلام۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے البلوغ، کہ روزہ رکھنے کے لیے دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو۔ جو ابھی بچہ ہے، نابالغ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت پڑے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو ان کے ہاتھ میں ہر وقت کوڑا ہوتا تھا،
انہوں نے ایک دفعہ ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب پی کے رمضان کے اندر گلیوں میں پھر رہا تھا، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو انہوں نے اس شرابی کو کوڑے لگائے اور ساتھ فرمایا کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تو ہٹا کٹا جوان اور تو روزہ نہیں رکھتا، شراب پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری شرط بلوغ ہے، لیکن اگر قبل از بلوغت کوئی روزہ رکھ بھی لے، بچوں کو رکھوایا جائے تاکہ ان کو عادت پڑے، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو، تو یہ روزہ رکھنا یہ ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہے العقل۔ عقل کا معنی یعنی اس کو سمجھ ہو۔ جو آدمی مجنون ہے، جو آدمی پاگل ہے اور وہ صاحب عقل نہیں ہے تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں۔ چنانچہ کیوں روزہ فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ روزہ ہوتا کیا ہے، پاگل ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھایا گیا ہے، ایک بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور نمبر 2 سوئے ہوئے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ مجنون سے جب تک وہ یعنی ہوش و حواس میں نہ آ جائے اور وہ عقل مندی کی کیفیت میں نہ آ جائے۔ تو یہ بھی یعنی ایک آدمی کو غشی کا دورہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، یا مفتور العقل ہے، عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس آدمی پہ بھی روزہ فرض نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الاسلام، کہ مسلمان ہوگا تو روزہ فرض ہوگا۔ نمبر 2 البلوغ، بالغ ہوگا تو روزہ فرض ہوگا، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ عادت ڈالنے کے لیے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ نمبر 3 العقل، لہذا عاقل کے اوپر، عقل مند پر روزہ فرض ہے۔ تو جو آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزہ فرض نہیں۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہے القدرت، قدرت۔ قدرت کا معنی کیا ہے؟ طاقت رکھنا۔ مطلب یہ کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہے، اور جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے سے عاجز ہے، مثال کے طور پر اتنا بوڑھا آدمی کہ جو بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا کوئی ایسا بیمار آدمی ہے جو دائمی مریض ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ جگر کے مریض ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض بن جاتے ہیں اور ان کا ایک مستقل معاملہ ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور یعنی کہ لمبی بیماری والا آدمی جس کے شفا یاب ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی یعنی بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہو، تو لہٰذا اس آدمی کے لیے بھی روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے یا اسی طرح یہ جو یعنی کہ بیمار دائمی مریض ہے، یہ اپنی طرف سے ایک مسکین کا کھانا کسی دوسرے کو دیں گے تاکہ کوئی اور ان کی جگہ پر روزہ رکھ لے۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں، یا اس کو یعنی کہ روزہ کا فدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں یعنی روزہ رکھنے کے واجب ہونے کی۔ پہلی شرط الاسلام، دوسری شرط البلوغ، اور تیسری شرط العقل، اور چوتھی شرط ہے القدرت۔ تو یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر یعنی انسان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر ان 4 میں سے 4 نہ ہوں، یا 3 نہ ہوں، یا 2 نہ ہو، یا ایک نہ ہو تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم اختصار کے ساتھ یہ 3 باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کر سکے ہیں۔ پہلی بات، رمضان کے کچھ فضائل ہم نے آج کے درس میں بیان کیے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے والا اللہ کو کتنا محبوب اور پیارا ہے، اور کون سا روزے دار اللہ کو پیارا ہے، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہے،
فرض اور نفل یہ دو عبادت کی اقسام ہیں، اور اس کے فرض ہونے کے دلائل وہ میں نے آپ کے سامنے 5 دلائل رکھے ہیں، اور اس کے بعد اس روزے کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، 4 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور روزہ رکھنے کی قدرت رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ انشاءاللہ یہ جو آن لائن یہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کا کورس ہے، ہم انشاءاللہ اس کو ترتیب سے چلائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم کل کا جو درس بیان کریں گے وہ سحری کے موضوع پر درس ہوگا کہ سحری وہ کس طرح کرنی چاہیے، سحری کے لیے کون سی سحری زیادہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور کب تک سحری کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے سحری کے اوپر جو ہے نا اس کے لیے کوئی مخصوص دعا اسلام میں بتائی ہے یا نہیں۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ سحری سے متعلقہ احکام اور مسائل یہ کل کے درس کا ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔